بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورۃ العمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، جب کہا عمران کی عورت نے اسے، اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، عمران ثانی حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے رحم میں تھیں تو انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تو نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کی عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے اجازت نہ تھی۔ مدت حمل پوری ہونے کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی، اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ اس وقت تک صرف لڑکے ہی ہیکل مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل کیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرے خاندان میں اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا تھا، اسی لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ بعض زبانوں میں مریم کا معنی عبادت گزار اور بلند مرتبہ کے بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا جاتا اسے بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح جب حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا حضرت عمران اور حضرت حنا کی اولاد کی تربیت ان کے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ، حضرت مریم کے والدین نیک نامی کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا مجاورین جو قلم تریت لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں بہے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر نکلتی ہی جب انہوں نے غسل کرنا ہو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا
ایک خوبصورت آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ میں وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا، آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں ہوں، نہ ہی میں زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ نہیں تھے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مار رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھونکی، اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور کہا، میں فرما برداروں میں ہوں۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی؟ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراغ کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کو بعد میں بعد اللحم کہا جانے لگا۔ درد زہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد زہ میں یہ بھی فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیب و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے، مریم تو نے یوسف سے زنا کیا، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ ناظرین گرامی، یوسف نامی مرد حضرت مریم علیہ السلام کا منگیتر تھا، وہ حضرت زکریا کے قریبی تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا، مریم علیہ السلام اور یوسف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں زنا کرتے رہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے آپ کی بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر آپ صبر کرتے نہیں۔ روایت میں ہے سب لوگ اکٹھے ہو گئے آج مریم علیہ السلام اور یوسف کو زنا کے جرم میں سنگسار کر دیں گے، لیکن اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، جس کا نام انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام رکھا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف و خصائل بیان فرمائے ان سے ناپاک تہمت کا رد ہو گئی جو ان کی پاک دامن والدہ پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی ہر مشکل حالات میں مدد فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو ایمان کی طاقت دے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔